الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين بعد از حمد و صلاة انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مذکورہ آیہ کریمہ میں اللہ نے محبت کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محبت ایک لطیفہ ہے جو اللہ نے ہر انسان کے سینے میں رکھا ہے۔ یہ خداداد صلاحیت ہے، ہر دھڑکتے ہوئے دل کی زینت اللہ نے محبت کو بنایا ہے۔ بڑے بڑے شعراء، ادبا، سخنور، اس کی آواز سادہ کر دیں، بڑے بڑے سخنور، صوفیاء، شعراء، تقریباً ہر شخص نے محبت کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھا ہے، لیکن اس حوالے سے جو اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے وہ بڑا جامع و مانع ہے۔ آپ فرماتے ہیں عروس شب کی زلفیں تھیں ابھی نہ آشنا خم سے، ستارے آسماں کے بے خبر تھے لذت رم سے، کمر اپنے لباس نو میں بے گانا سا لگتا تھا، نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینے مسلم سے، ابھی امکان کے ظلمت خانے سے ابری ہی تھی دنیا، مذاق زندگی پوشیدہ تھا پنہائے عالم سے، کمال نظم ہستی کی ابھی تھی ابتدا گویا، ہویدہ تھی نگینے کی تمنا چشم خاتم سے، سنا ہے عالم بالا میں کوئی کیمیا گر تھا، صفا تھی جس کی خاک پا میں بڑھ کے ساغر جم سے، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، نگاہیں تاک میں رہتی تھی لیکن کیمیا گھر کی، وہ اس نسخے کو بڑھ کر جانتا تھا اسم اعظم سے، بڑا تسبیح خوانی کے بہانے عرش کی جانب، تمنائے دل بر آئی آخر سائے پہم سے، پھر آیا فکر اجزا نے اسے میدان امکا میں، چھپے گی کیا کوئی شے بارگاہ حق کے محرم سے، چمک تارے سے مانگی چاند سے داغ جگر مانگا، اڑا لی تیرگی تھوڑی سی شب کی زلف برہم سے، حرارت لی نفس ہائے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے، مرکب نے محبت نام پایا عرش اعظم سے،
محوس نے یہ پانی ہستی نوخیز پر چھڑکا، گرا کھولی ہنر نے گویا کار عالم کے، ہوئی جنبش ایاں ذروں نے لطف خواب کو چھوڑا، گلے ملنے لگے اٹھ اٹھ کے اپنے اپنے، ہمدم سے خرام ناز پایا، آفتابوں نے ستاروں نے، چٹخ غنچوں نے پائی داغ پائے لالا زاروں نے۔ محبت یہ ایک آسمانی کیفیت ہے جو ہر انسان کے دل میں ودیت کی گئی ہے۔ جب دل ہوگا تو کوئی دل بر بھی ہوگا، جب آنکھیں ہوں گی تو کسی کے دیدار کو ترسیں گے بھی، جب زباں ہوگی تو کسی کے ذکر میں رتب اللسا بھی رہے گی۔ تو ہر شخص کو اللہ نے یہ تحفہ عطا کیا ہے۔ وہ کیا غالب نے کہا تھا، غم اگرچہ جاں گسل ہے، کیا بچیں کہ دل ہے، غم عشق اگر نہ ہوتا غم روزگار ہوتا۔ یہ غم اللہ نے محبت کا ہر ایک کو دیا ہے، لیکن ہر ایک کا زاویہ محبت الگ الگ ہے۔ کوئی مال سے پیار کرتا ہے، کوئی دولت سے پیار کرتا ہے، اور کوئی محبت کو خوبصورت دوشیزہ کے پہلو میں تلاش کرنا چاہتا ہے، کوئی زن زر زمیں میں کھویا ہوا ہے، اور کسی کا مطمع نظر کار کوٹھی اور بنگلہ ہے۔ الغرض کوئی نہ کوئی محبوب ہر انسان رکھتا ہے۔ یارو کیا ہی اچھا ہو، دل ہو اور دلبر وہ ہو جو رب کا بھی محبوب ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، ہم اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں پھرنے والا کوئی آوارہ مزاج ہمارا محبوب نہیں ہے، کہ جس کی بے وفائی سے ذرا سی بے وفائی پہ گاڑی کے پیچھے لکھوانا پڑ جائے صنم بے وفا، ہم ایسے کو اپنا محبوب نہیں بناتے، ہم تو اس کو محبوب بناتے ہیں کہ رب نے بھی جس کو اپنا محبوب بنایا ہے، ہم تو اس کو۔ اور پھر وہ محبوب بے وفا نہیں ہے، وہ وفا شعار ہے، اور وہ محبتوں کے اسلوب جانتا ہے، اپنے ماننے والوں سے محبت کرنے کا سلیقہ بھی جانتا ہے، اور جتنی محبت وہ محبوب اپنے محب سے کرتا ہے، اتنی تو کائنات میں کوئی کسی سے کرتا ہی نہیں ہے۔ اتنا ربط اور رشتہ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد سے نہیں ہوتا جتنا تعلق گنبد خضرا کے مکیں کو اپنی امت کے ساتھ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، لو تدخل شوکۃ فی رجل احدکم لوجدت علمها، فرمایا اے میرے امتی، اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی کسک گنبد خضرا کا مکی محسوس فرماتا ہے۔ یہ ربط اور یہ رشتہ ہے۔ جزاک اللہ جی، تشریف ہے۔ یہ ربط اور یہ رشتہ اپنے امتی کے ساتھ ہے۔ اب زاویہ محبت ہر کسی کا الگ الگ ہے، لیکن چند ایک مشہور اور چند ایک اہم جو پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب انسان احسانات کے بوجھ تلے دب جائے تو پھر اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو محبوب بنا لے۔ اگر احسانات کی بہتات ہی معیار محبت ہے، یہی زاویہ محبت ہے کہ جس کے احسان بہت زیادہ ہوں اسے اپنا محبوب بنایا جائے، تو آمنہ کے لال سے بڑھ کر کوئی محسن تو دکھا دو۔ ہم اپنے وجود میں، باقی احسانات تو بعد کی بات ہے، ہم اپنے وجود میں گنبد خضرا کے مکیں کے محتاج ہیں۔ ہاں، جب اللہ نے نور مصطفیٰ صلب آدم علیہ السلام میں رکھا، فرشتوں کی تسبیح و تحلیل پیچھے سے سماعت فرمائی، رب سے استفسار کیا، مولا یہ میرے پیچھے تسبیح و تحلیل کیسی ہے؟ تو ارشاد فرمایا، اے آدم علیہ السلام، ہم نے تیرے صلب میں نور مصطفیٰ رکھا ہے۔
اور پھر نور مصطفیٰ رکھا، ارشاد فرمایا استفسار پر، اور پھر ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا اے آدم سنو، اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی نہ بناتا۔ بلکہ اس سے بھی اگلی بات فرمائی، فرمایا اگر اس پیارے کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ میں سراپا راز مخزن تھا، میں مدتوں رہا تھا راز میں، تیرا شوق دید کشاں کشاں مجھے کھینچ لایا مجاز میں۔ اور اقبال بھی ہمارا ہم نوا ٹھہرا، ہمارا ہی ترجمہ ہے۔ اقبال کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے۔ کائنات کی نبض اگر چل رہی ہے تو آمنہ کے لال کے صدقے چل رہی ہے۔ اور ایک شاعر تو یوں کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں سے حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب کے تصدق سے پیدا کیا ہے۔ وجہ تخلیق ہر دو جہاں آپ ہیں، باعث رونق گلستاں آپ ہیں، باعث رونق گلستاں آپ ہیں، آپ ہی مطلع نظم چرخ کہن، مقطع نور کون و مکان آپ ہیں۔ مقصود کائنات، مبدأ کائنات اور جانے کائنات، جانے جہاں کائنات اللہ نے آمنہ کے لال کو بنا کے بھیجا ہے۔ تو ہم اپنے وجود میں مصطفیٰ کے احسانات کے بوجھ تلے دبے ہیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں ہمارے جسم پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے مصطفیٰ کے ہم پہ احسانات ہیں۔ اگر یہی معیار محبت ہے، اگر یہی کسوٹی محبت ہے، یہی زاویہ محبت و عشق ہے کہ اس سے پیار کیا جائے جس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، تو اس زاویے میں، اس پوائنٹ آف ویو سے، اس نظریہ محبت میں آمنہ کے لال کو اپنے دل کا محور بنا لو، اس گنبد خضرا کے مکی کو اپنے دل و جان سے عزیز سمجھو۔ آئیے دوسرا اہم موضوع اس حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس سے اپنا رب، رشتہ اور تعلق استوار کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو سماجی لیول پر کوئی عہدہ میسر ہو۔ ایم این ایم پی اے، چودھری اور اس طرح کے چیئرمین قسم کے لوگوں سے ہم تعلق بنانا اپنے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ اور جب رمضان میں افطار پارٹی کا سیزن ہوتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جن سے ہم سینہ تان کے کہہ سکیں کہ فلاں چودھری صاحب، فلاں صوبائی یا وفاقی وزیر ہمارے گھر جو ہے وہ پارٹی کی زینت بنا تھا۔ تو ایسے لوگوں سے تعلقات بنانا، اس کے پیچھے ایک نظریہ کار فرما ہے، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ دنیا کی عدالت میں یہ لوگ تھانے، عدالتیں، کچہریاں، ججز کے ضمیر اور ریڈر، ان لوگوں کو خریدنے کا فن یہ رکھتے ہیں۔ سیاسی معاملات میں یہ لوگ ان کے باج گزار ہوتے ہیں، اور ہم ان سے تعلق اس وجہ سے بناتے ہیں کہ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کوئی اونچ نیچ ہو گئی،
کوئی مشکل سر پہ آن پڑی تو یہ ہمیں تھانے سے چھڑائیں گے، یہ جیل کے کواڑ سے ہمیں نکال کر باہر لائیں گے، یہ ہمارے لیے ججز کو خریدیں گے، یہ تھانے عدالتیں اور کچہریاں ہمارے لیے خریدیں گے۔ صاحب دنیا کی عدالتیں تو بک جاتی ہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی رشوت نہیں لیتا۔ یہاں ہمارا تعلق اس بیس اور بنیاد پہ بنتا ہے، ہم کسی کو اپنا دل بر اس لیے بناتے ہیں کہ اس کے ساتھ مشکل وقت میں جو ہے وہ ہمیں کام دے گا۔ وہ تو یارو نزا سے اوکھا ویلا کون سا ہوگا؟ وہ ظہوری صاحب فرماتے ہیں سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا، نزا کے وقت سے ڈاڈا اور اوکھا ویلا کون سا ہوگا؟ اور اگر آمنہ کے لال نے اس وقت کرم کر دیا تو جان سوکھی نکل جائے گی۔ اور پھر جب جو ہے وہ عزا اقربا، دوست احباب اور بہن بھائی والدین جب منو مٹی تلے پھینک کے آ جائیں گے، قبر کی تاریک رات وہ بہت مشکل ہے، وہاں تو زندگی بھر کا سرمایہ پیچھے رہ جاتا ہے اور جان سے بھی زیادہ عزیز دوست پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی کام آتا ہے تو آمنہ کا لال کام آتا ہے۔ وہاں قبر کی تاریک کوٹری میں اگر اجالا ہوگا تو رخ مصطفیٰ سے ہوگا، اگر روشنی ہوگی تو آمنہ کے لال کے آنے سے ہوگی۔ اور اس سے بھی اگلی بات سنیں، میدان محشر کا ماحول ہوگا۔ اللہ اکبر، آج تو سورج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے اور اس کی پشت ہماری جانب ہے، اور جب موسم گرما ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ انسان کو کتنا مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے، اور موسم گرما میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جان کی بازی ہار جاتے ہیں، گرمی گوارا نہیں ہوتی۔ آج چوتھے آسمان پہ چمک رہا ہے، اس کی پشت ہماری جانب ہے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا پھر یہی سورج سوا نیزے پہ یا سوا میل پہ ہوگا۔ آج زمین تانبے کی ہے، آج زمین مٹی کی ہے، قوت جاذبہ رکھتی ہے اور سورج کی حدت اور گرمی کو اپنے سینے میں جذب کر لیتی ہے، لیکن جب کل قیامت کا دن ہوگا اسی زمین کو تانبے کی بنا دیا جائے گا، اوپر سے سورج شعلے برسا رہا ہوگا، نیچے سے زمین تپ اٹھے گی، یہاں اپنے وجود کو برقرار رکھنا مشکل ہوگا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم ان کی جلدیں بدل دیں گے تاکہ یہ ہمارے عذاب کی حدت اور گرمی کو گوارا کریں، تاکہ یہ ہمارے عذاب کی حدت کو چکھیں۔ اللہ اکبر، وہ گرمی کا ماحول ہوگا، سورج سوا نیزے یا سوا میل پہ، انبیاء کی ذوات مقدسہ تھر تھر قہر الہی سے کانپ رہی ہوں گی، اور ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، تعریفیں کریں گی، جیسے آج مانگنے والا آ کر تعریفوں کے پل باندھتا ہے۔ ساری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی اور جا کے عرض کرے گی آپ ابو البشر ہیں، انسانیت کا نقطہ آغاز ہیں، جنت آپ کا مسکن رہا، اللہ کے علم کے مظہر آپ ٹھہرے، ہمارے لیے رب سے سفارش ہی کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائے گے اذهبوا الی غیری، آج میں کچھ نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر یوں علی ھذا القیاس ہوتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، سارے نبیوں کے پاس ہوتے ہوئے سارے نبی یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، جاؤ آج میرے علاوہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے پھر حضرت عیسیٰ ارشاد فرمائیں گے آؤ تمہیں ایک ایسا در بتاتا ہوں کہ جس در سے دنیا میں بھی کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا، وہ ایسا کریم پرور ہے، وہ ایسا بندہ نواز ہے کہ دنیا میں بھی اس کے دربار سے کبھی کوئی خالی نہیں آیا۔ وہ آمنہ کے لال کا پتہ دیں گے، ساری انسانیت حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوگی۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا، اللہ اکبر، رب ناز برداریاں فرمائے گا اپنے محبوب کی۔ آج تو مولوی کا دماغ خراب ہے کہ جو خود کو نبی کی مثل جانتا ہے
اور اعظم چشتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں ویکھنوں او ساڈے ورگا پر اسی کدوں اس مل دے پتھر لال دے پا نہیں وکدے پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے جو اسرار حضور تے کھلے کدوں ہر ایک تینے کھل دے اعظم او عرشاں تے پھردا اسی گلیاں دے وچ رول دے. اور آپ فرماتے ہیں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دنے ایہو شور ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا اساں ہور ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو جانا کس کو مانا اور کس کو مانتے ہو تم کہ جو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا. ہم تو اس کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جس نے کہا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ہم تو اس کے قصیدے گا رہے ہیں جس نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. تم پتہ نہیں کس کو مانتے ہو جس کے چاہنے سے کچھ نہیں بنتا. ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ جو چاہے تو خدا قبلہ بدل دیتا ہے. او سڑیاں کھجوراں اگا جاندا او پتھراں تھی کلمے پڑھا جاندا او گنگیاں تھی گلاں کرا جاندا قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. اور می وریا کستوریاں دا اتنا میٹھا شعر ہے اور اتنی مٹھاس ہے اس میں. شاعر کہتا ہے می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں اتے کعبہ اودر بنیا سائم جدے یار نے موڑیاں زلفاں. تم کہتے ہو نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں بنتا اور کچھ نہیں ہوتا. تم پتہ نہیں کس کو مانتے ہو. ہم تو اس کو مانتے ہیں جو چاہے تو خدا قبلہ بدل دیتا ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے حوالے سے اعظم چشتی فرماتے ہیں محبوباں تے جڑا نکتہ چینی اتے کرن تو باز نہیں آندا اصل منافق سمجھی اس نو او جھوٹا پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا مڑ مڑ اے فرماوندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آندا. وقت کی تنگ دامانی کا مجھے احساس ہے لیکن یہاں پر مجنوں کی ایک کیفیت آپ کے سامنے رکھوں گا. بادشاہ وقت نے مجنوں کو دربار میں بلایا. گفت لیلا را خلیفہ کا توئی کس تو مجنوں شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیست تھی. گفت خامش تو چو مجنوں نیست. بادشاہ وقت نے بلایا. اس نے کہا کہ تو نے تو ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے ہیں اور ایک شہزادے کو تو نے پاگل بنا کے رکھ دیا ہے. وہ کیا کسی نے کہا تھا نام تو کیس تھا لیکن مجنوں جانا جاتا نام بھی مٹ گیا تشخص ختم ہوا. وہ کیا کسی نے کہا تھا تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے ہیں نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے ہیں. تو نے ہی وعدہ کیا تھا نہ بچھڑیں گے ہم اور تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے ہیں. نام کیس تھا لیکن عشق کا ایسا جنوں تھا اور محبت کی ایسی لت لگی تھی کہ نام مٹ گیا تشخص مٹ گیا اور شہزادے اور جو ہے وہ شہزادگی سے نکل کر راشدوں کی خاک چھان رہا تھا. تو اس نے کہا کہ تو نے ایک جو ہے وہ شہزادے کو پاگل کر دیا ہے حواس باختہ وہ پھر رہا ہے. از دیگر خوباں تو افزو نیست تھی. تجھ سے زیادہ خوبصورت تو میری لونڈیاں ہیں. اس نے دو لفظی جواب دیا اور یہی جواب آج ان لوگوں کو ہے جو حضور علیہ السلام کی ذات سے معاذ اللہ نقص اور عیب تلاش کرنے کی کوشش اور سایہ لا حاصل کرتے ہیں. یہی جواب جو ہے وہ ایک تمثیل کے پیرائے میں انہیں دینا چاہتا ہوں. لیلا نے بادشاہ سے کہا کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی. اس نے کہا گفت خامش بادشاہ چپ کر جا تو چو مجنوں نیستی تو تو مجنوں تو نہیں ہے. بادشاہ سے کہا لیلا نے کہ بادشاہ چپ کر جا تو کوئی مجنوں تو نہیں ہے. دیدائے مجنوں اگر بودے تو را از دو عالم بے خطر بودے تو را. اگر تو مجنوں کی آنکھ سے مجھے دیکھے تو تو دو جہاں سے بہتر مجھے جانے گا.
اللہ اکبر۔ اور اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں مان آئے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدائے صدیق اگر طاقت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام جو ہے وہ سر سجدے میں رکھیں گے، اللہ ناز برداریاں فرما رہا ہے اپنے محبوب کی، اور سر سجدے میں ہوگا، اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محبوب سر تو اٹھائیے، سل تو عطا، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کریں آپ کی سفارش کو اس کے حق میں قبول کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر انور اٹھاؤں گا اور اللہ ارشاد فرمائے گا اے محبوب جا، جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنا دے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں سر سجدے میں رکھوں گا دوسری مرتبہ، پھر اللہ ارشاد فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب سر انور تو اٹھائیے، سل تو عطا وشفع تشفع، جو سوال کریں گے پورا کیا جائے گا، جس کی سفارش کے لیے کہیں گے اس کی سفارش، آپ کی سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو اللہ سے عرض کریں گے محبوب کہ اللہ ارشاد فرمائے گا اے محبوب جاؤ، جس کے سینے میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، جاؤ اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دو۔ حضور فرماتے ہیں پھر میں تیسری مرتبہ سر سجدے میں رکھوں گا اور محبوب سے ارشاد فرمایا جائے گا اے محبوب سر انور اٹھائیے، سل تو عطا وشفع تشفع، سر انور تو اٹھائیے، ذرا دیدار تو کروائیے، جس کے بارے میں سوال کریں گے وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا، جس کے بارے میں سفارش کریں گے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ تو محبوب رب سے عرض کریں گے مولا یہ مقدار ہے، رائی کا دانہ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، یہ ایک مقدار ہے۔ پھر جب محبوب تیسری دفعہ عرض کریں گے مولا ایسا فرما تو مجھے اختیار ہی عطا کر دے، اور حضور فرماتے ہیں رب مجھے اذن دے دے گا، اور پھر کیا ہوگا من قالا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے بھی دنیا میں صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا، حضور فرماتے ہیں میں اس کو جہنم سے نکال کے جنت کا راہی بنا دوں گا۔ اور پھر دنیا کی عدالتیں خریدی جا سکتی ہیں لیکن میدان محشر میں کوئی عدالت خریدنے کی ہمت بھی نہیں رکھے گا۔ یہاں تو کسی کانسٹیبل کی مٹھی آپ گرم کر سکتے ہیں، لیکن جو عدالت الہی کے نگہبان ہوں گے وہ کبھی رشوت نہیں لیتے۔ اگر یہی معیار محبت ہے، یہی داعیہ محبت ہے کہ اس سے پیار کرو کہ جو مستقبل میں کام آئے، تو یارو دائمی مستقبل جو میدان محشر میں شروع ہونے والا ہے، یہاں تو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے لیکن وہ دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ اکبر، سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وہ ایسا دن ہوگا کہ میدان محشر میں عرش الہی کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ بھی نہیں ہوگا، فرشتے رشوت بھی نہیں لیتے، وہ عدالت الہی کو خریدا بھی نہیں جا سکتا، وہاں کسی جج کو اور کسی کانسٹیبل کو عدالتیں، تھانے، کچہریاں یہ سب دنیا کی کہانیاں ہیں، وہاں کوئی کسی کو دم مارنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہی دعوی محبت ہے، یہی جو ہے وہ داعیے محبت ہے، یہی معیار محبت ہے، تو آؤ آمنہ کے لال سے پیار کریں، جو نزا کے وقت بھی کام آئے گا، جو قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی ہمارا ساتھ دے گا۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش باقی نہ رہی، وہ کیا کسی نے کہا تھا تھکی ہے فکر رساں اور مدح باقی ہے، قلم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا،
اور آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا وقت کی تنگ دامانی کا، وہ کیا کسی نے کہا تھا، یہ دستور زباں بندی ہے، کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، اٹھا لے طوطیوں نے، کمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن میں چار سو بکھری پڑی ہے داستاں میری، جی چاندہ ایس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے وس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ عبادت مکے، نہ ارات مکے، مگر دل کے ارمان نہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی، کار ما آخر شدو آخر زما کار نہ شد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نہ شد۔